صاحب اب یہ چیزیں انتہائی اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے انسان کو کس طرح سے اسموگ کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، انکریز کر رہی ہے، اور اس کی جو ہے سویلٹی انکریز کر رہی ہے ود دا ٹائم، انڈسٹریلائزیشن ہے، تو ود دا ٹائم اس کو کرنا پڑے گا۔ 3 مین فیکٹرز ہیں جو کہ اسے پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا وہیکل کا ہے، جو دھواں ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی جو وہ ایمٹ کرتی ہے، دوسری آپ کی انڈسٹریز ہیں، ان کے پولوٹینٹس ہیں جو ہوا میں ملے، اور تیسری آپ کی کنسٹرکشن ہے۔ یہ 3 مین اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، اور جو کہ بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو سٹیز ہیں بڑے ہیں، جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم تو بلکہ لاہور جو ہے یہ پیک پہ چلا گیا اپنی اسموگ کی وجہ سے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ انکریز کر رہی ہے، اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ نئے سٹیز ڈیولپ کیے جائیں۔ اگر ہم بات کریں پچھلے کوئی 20 سالوں میں، تو اگر ہم، میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص اربنائزیشن یا کسی ایسے ریجن کو بڑے شہر میں تبدیل کیا گیا ہو جہاں سے یہ ان شہروں کا برڈن کم ہوا ہو، تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ ڈینسٹی انکریز کرے گی اس مسئلے کی۔ ڈاکٹر صاحب پلانڈ اربنائزیشن نہیں ہو رہی، دیٹس وائی یہ اسموگ جو ہے انکریز کرتی جا رہی ہے۔ 2 چیزیں، انڈسٹری کو علیحدہ ہونا چاہیے ریزیڈینشیل ایریا سے، سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے۔ اس میں انڈسٹریلسٹ کی بھی غلطی نہیں ہے ایسا، کیونکہ جو ہے سسٹم اس طرح کا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ انڈسٹری لگتی ہے تو وہ اس ٹائم پہ اس کے دائیں بائیں کوئی شہر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیونکہ وہ روزگار دیتی ہے لوگوں کو، تو اس کے ارد گرد آبادیاں جو ہیں وہ آباد ہو جاتی ہیں۔ دس از اے پرابلم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فال سیزن سٹارٹ ہوتا تھا، ایک سیزنل فلو آ جاتا تھا، کامن کولڈ ہوتا تھا، بچے بوڑھے زیادہ بیمار ہو جاتے تھے، تو ایک کامن کولڈ ہوتا تھا اور وہ گزر جاتا تھا۔ ایسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور تھرو آؤٹ دی پاپولیشن جو ہے سبھی بیمار ہو رہے ہیں، سبھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں اسموگ جو ہے وہ آپ وائرل النس کی بات کر رہی ہیں جو سیزنل آ رہا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو انوائرمنٹ کی جو ہے پولوشن ہے نا جی، تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، یا تو آپ جو چینج کر سکتے ہیں اپنی، اب یہ چیز عجیب ہے لیکن اگر کچھ بندہ لوکیشن اپنی چینج کر سکتا ہے اور کسی ایسی جگہ میں سیٹل کرتا ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے، کیونکہ اگر 4 ماہ کا دورانیہ ہے لاہور میں اسموگ کا، تو سال 12 ماہ کا ہے، تو 1/3 تو اس کو اس جو ہے عذاب میں رہنا ہے۔ تو اگر کوئی اس چیز کو اس انداز سے سوچتا ہے کہ اپنی اس نے کوالٹی آف لائف بہتر کرنی ہے اور وہ موو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز مثبت ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہر ایک کے لیے جیسے موو کرنا بھی ایزی نہیں ہے، تو وہ وہاں رہتے ہوئے اس کو اسموگ کو ایکسپوئر کرتا ہے اور اس سے وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ جو میں نے موو کرنے کی بات کی وہ میں نے آئیڈیل کنڈیشن میں کی ہے، کہ مطلب اس کا حل اگر آئیڈیل دیکھا جائے، رہنا تو پڑے گا سب کو یہاں پہ، تو اس میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل پروٹیکشن کرنی پڑے گی، ماسک ہے، ہائیڈریشن امپروو کرنی پڑے گی، جیسے گورنمنٹ نے وضع کر دی ہیں کچھ گھنٹے آورز کے آپ اس میں جو ہے انہیں چینج کیا، اسکول ٹائمنگز چینج کی ہیں، بند کی ہیں بلکہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بہت بڑا قدم جو کہ ضروری ہے، جو کہ شاید ابھی نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے سے انڈسٹری کے اوپر بھی ایک انہیں دیکھنا ہے کہ کیا جو ساری انڈسٹریز ہیں وہ کیا ان قوانین پہ عمل کر رہی ہیں جن کے تحت انہیں لائسنس ملا ہوا ہے، کیا وہ ایسے جو مواد ہے وہ اوپن ایئر میں تو نہیں چھوڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسموگ جو ہے پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ہم شرنک کرتے جائیں گے اپنے ٹائم کو اور آنے والی جو ہے نسل اس کے ٹائم کو، لیکن اگر اس کی پروڈکشن ہوتی رہی پولوٹینٹس کی تو میرا خیال ہے کہ حل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے جو لوگ ہیں اسموگ کے اندر رہتے ہیں، اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کون کون سی بیماریاں کریٹ کر رہی ہے؟ سانس کی ہر طرح کی بیماری کی طرف جا سکتے ہیں، دمہ سے لے کے چھاتی کے کینسر تک، اس کے درمیان میں ایک بڑی رینج آ جاتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری کے نام پہ آپ اس کو کسی بھی کیٹیگری میں آپ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ڈاکٹر کی ایک ٹیکنیکل ڈائگنوسس کے زمرے میں تو آ جائے گی، لیکن تقریباً ہر طرح کی بیماری یہ اس کے لیے آپ کے سانس لینے کا جو عمل ہے، بیسیکلی جو ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے، اس کو یہ انسلٹ کر رہے ہیں، اس کی انفلیمیشن کر رہے ہیں، اور اس کو بے انتہا اور چینجز ہیں جو کہ اس میں جا کے کر رہے ہیں، اس کی آکسیجن کی فراہمی کو کم کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری اسموگ ہے اس میں ایک بہت بڑا پورشن کاربن مونوآکسائڈ کا بھی ہے، نائٹرس آکسائڈ کا بھی، سلفر آکسائڈ کا بھی ہے، پھر اور جو ہیں وہ وولٹائل کمپاؤنڈز ہیں، اس میں اوزون کا بھی اس میں کچھ پورشن ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں اس کے اگر آپ کمپوننٹس اس کے دیکھیں تو یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جس سے ہم متاثر بیسیکلی وہ آپ کے سانس میں جب جا رہے ہیں تو وہ اپنا ایفیکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور یہ سانس لینے کے راستے ہمارے اندر جا کے ہمیں بیماریوں میں مبتلا. ہمارے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے جس میں ہمارے پھیپھڑے ہیں, سانس کی نالیاں شامل ہیں, ریسپیریٹری ٹریکس ہیں, ہاں ٹریک اور پھر پھیپھڑے اٹ سیلف, تو اس میں یہ پرابلمس کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ تو وہی اس سے افیکٹڈ ہیں اور الٹیمیٹلی پوری باڈی.